سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے عشق مصطفیٰ مدینے میں ہے اور حضور نعتوں کی محفل میں ہے جلوہ گر یہ سمجھ لو کہ یہ محفل مدینے ہے یہ سمجھ لو کہ یہ محفل مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں نے ہمیں جھک کے سلامی دی ہے بادشاہوں نے ہمیں جھک کے سلامی دی ہے کیونکہ ہم نے سلطان مدینہ کی غلامی کی ہے کیونکہ ہم نے سلطان مدینہ کی غلامی کی ہے آقا نور قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم تیرا ہے یا رسول اللہ آقا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم تیرا ہے اور مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں بسم اللہ کراں آگے سرکار میں بسم اللہ کراں مل کے پڑھیں باواجے بلند پڑھیں آگے سرکار میں بسم اللہ کراں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مثنوی شریف کے اندر ایک حقائق نقل کرتے ہیں کہ کسی نے شہد کی جو مکھیاں ہیں نا شہد جو بنتا ہے ان سے پوچھا کہ جب آپ کبھی کس پودے کی رس لیتی ہو وہ کبھی کڑوا ہے کبھی میٹھا ہے کبھی پھیکا ہے لیکن یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے تو وہ شہد کی مکھی کہنے لگی کہ ہم جب یہ مواد اکٹھا کر کے لاتی ہیں لانے کے بعد ہم کیا کرتی ہیں کہ جب اس چھتے میں یہ سارا مال ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ہم محفل میلاد مناتی ہیں سبحان اللہ کیا مناتی ہیں محفل میلاد مناتی ہیں اور پوچھا گیا کرتی کیا ہو میلاد میں
کہا ہم جب نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں یہ میلاد اور درود و سلام کی برکت ہے کہ شاید میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی اب ہم بھی حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری روح بھی بے جان سی پڑی ہے، آقا نہ جسم وہ لذت والا ہے نہ روح لذت والی ہے، سونیا اگر مکھییں شہد کی مکھی ہے وہ آپ پہ درود و سلام پڑے تو شہد میٹھا ہو جائے۔ ہم بھی مل کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے روح و قلب کو بھی روشن اور منور کر۔ آمین۔ آگے سرکار میں بسم اللہ کرم، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرم، آمینہ دارا دلارا گیا، آمینہ دارا دلارا آ گیا، کھل پہ گلزار میں بسم اللہ کرم، کھل پہ گلزار میں بسم اللہ کرم، آگے سرکار میں بسم اللہ کرم، گودی وچ لے کے حلیمہ نیویے ہو گیا، کیا آجا میرے لال میں بسم اللہ کرم، آجا میرے لال میں بسم اللہ کرم، آگے سرکار میں بسم اللہ کرم، اے نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرم، بسم اللہ کرم، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرم، آنکھیں عرب نے بھی معراج دی رات نو، سبحان اللہ، آنکھیں عرب نے بھی معراج دی رات نو، آجا میرے یار میں بسم اللہ کرم، آجا میرے یار میں بسم اللہ کرم، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرم، آگے سرکار میں بسم اللہ کرم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان محترم کافی دیر سے محفل پاک شروع ہے، آپ نے ثنا خوانوں کی نعتیں سماعت فرمائی اور ماشاءاللہ یہ سال کے بعد آج سب کے گھر میں سالانہ بڑی 11ویں شریف کی یہ محفل پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل خانہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ کا بالکل سا مختصر سا حصہ پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے نہ اس میں تو میلاد کا ذکر ہے نہ 11ویں کا ذکر ہے۔ وہ آیا مبارکہ کے 3 الفاظ جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، قل هو القادر، قل هو القادر۔ جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید پہ لفظ کل آئے تو وہ خاص عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے۔
رب نے فرمایا محبوب کل آپ کہہ دو اول قادر کہ وہ قادر میرا رب قادر ہے. آپ کہہ دو کہ میرا رب قادر ہے. کیونکہ دوسرے مقام پہ فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ قل هو اللہ احد وہ احد ذات ہے اکیلا ہے. جہاں لفظ کل آیا وہاں پہ رب نے فرمایا سونیا ذکر تو میرا ہوگا لیکن چاہتا ہوں تیری زبان سے ہوگا. نہیں زبان اتنا خوبصورت جملہ میں نے ادا کیا سبحان اللہ. کیا کہا پھر میں جملہ ادا کرتا ہوں پتہ چل جائے کہ آپ جس طرح وہ اشعار میں پڑھ رہا تھا نا اشعار میں تو ہم مچل جاتے ہیں لیکن کاش جب قرآن کا ترجمہ ہو حضور کی بات کی جائے اس میں بھی ہم مچل جائیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ واقعی ہم سمجھ گئے. کیا کہا محبوب ذکر میرا ہے لیکن چاہتا ہوں سونیا زبان تیری سے میرا ذکر ادا ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا قل هو القادر کہ سونیا تو کہہ دے کہ میرا رب قادر ہے. حضرات گرامی وہ قادر ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اور اس کی صفت ہے. لیکن اب جن کی 11ویں شریف ہے وہ تو قادر ہے جن کی 11ویں ہم منانے بیٹھے ہیں وہ عبد القادر ہے. وہ عبد القادر ہے اس قادر کا بندہ خاص. اب آپ کہیں گے یہ وہ تو قادر ہے یہ عبد القادر ہے. آئیے جب معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب کو آمنے سامنے ایک دوسرے کا جلوہ کیا. اس وقت رب نے فرمایا سونیا بتا تجھے کس نام سے پکاروں. سبحان اللہ. فرمایا تیرا نام محمد بھی ہے تیرا نام احمد بھی ہے لیکن سونیا تجھے سب سے زیادہ پیارا کون سا نام ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اے رب تو کہہ مجھے عبد کہہ کے پکار میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ. یہ عبدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا مولا مجھے کسی نام سے اگر تو پکارتا ہے تو مجھے عبد کہہ کے پکار. یہ عبد کہنا تیرا بندہ ہوں میں تو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے یہ کہنا بڑا مجھے قبول ہے اور بڑا مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فخر نہیں فرمایا یہاں پہ مقام عاجزی ہے. فرمایا مولا جو تیری بارگاہ میں آنے والا ہے وہ عبد خاص ہے. وہ عبد خاص ہے. اس نام سے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پکارا ہے. عبدہ میرا بندہ خاص لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ عبدی میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا رب ذل جلال میرے رب اگر مجھے کسی نام سے پکارا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی کسی نام سے سونیا تجھے بلاؤں تو پھر کہہ دے عبدی. سبحان اللہ. بندہ ہے خاص. اب سمجھ آگی بات. ادھر قرآن میں فرما دیا کہ عبدی میرے بندے خاص کو میں راتوں رات لے گیا. اب وہ قادر ہے ادھر عبد القادر ہے اللہ کا بندہ. جس قادر کی ہم محفل عبد القادر کی سجا کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کا بندہ خاص ہے عبد القادر. بات سمجھ آگی. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو موضوع لیا جائے نا پھر اسی پہ گفتگو کی جائے تو پھر مزہ آتا ہے. تو حضرات گرامی میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ جیلاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نام رکھا گیا آپ کی والدہ اور والد نے عبد القادر نام رکھا. کیا نام رکھا؟ عبد القادر. کہ اس قادر کا بندہ خاص. اس قادر کا بندہ خاص. تو حضرات گرامی پھر اس بندہ خاص کو وہ مقام ملتا ہے
وہ مرتبہ ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کئی دن سے بھوک نے ستایا، پیاس نے تڑپایا، کتنے دن گزر گئے، میں جا کے مدینہ پاک میں ایک چوراہے پہ بیٹھ گیا، وہاں بیٹھا ہوا اس انتظار میں تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں نے مسئلہ پوچھا، اے صدیق اکبر مسئلہ بتاؤ۔ صدیق نے مسئلہ بتایا، چلے گئے، لیکن اصل میں ابو ہریرہ کہتے ہیں بات مسئلہ سننے کا سنانے کی نہیں تھی، بات جو یہ تھی کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میرے دل میں یہ خیال آتا کوئی مسئلہ کسی سے پوچھوں، ہو سکتا ہے میرا مسئلہ بھی پوچھے، تجھے بھوک تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ کہتے صدیق اکبر آئے، چلے گئے، اتنی میں نے کیا دیکھا، اتنی میں جناب مراد رسول جناب فاروق اعظم آئے، میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، وہ بھی چلے گئے، لیکن کچھ لمحے گزرے، جناب رحمت اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا، سرکار آئے، مجھے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ابو ہریرہ آ میرے ساتھ چل، میں تیرے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ کہتے لوگوں میں نے ابو بکر سے مسئلہ پوچھا، اصل مسئلہ پوچھنا مجھے بھوک نے تڑپایا ہوا تھا، لیکن بات نہ بنی، فاروق اعظم سے پوچھا بات نہ بنی، لیکن جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، سرکار آئے، مجھے اٹھایا اپنے گھر ساتھ لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرات گرامی کیا ہوا، جناب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں حجرہ پاک میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سے پوچھا، اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ کسی نے ہدیہ دودھ بیچا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دودھ والا بھرا ہوا پیالہ جو کسی نے ہدیہ بھیجا اٹھایا، سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو مدینے گیا ہے، یہ باب البقی والی سائڈ سے ساتھ باب البقی ہے، روضہ رسول مسجد نبوی شریف کے اندر ساتھ ہی باب جبریل ہے، باب جبریل سے جب اندر جاؤ تو صحاب صفا کا وہ چبوترا موجود ہے۔ ایسا زیارت کی ہوگی ماشاءاللہ، جو بھی گیا عمرے پہ گیا اس نے وہ صحاب صفا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، ان کی وہ جو جگہ تھی نا وہاں تھوڑی سی اونچی کر کے انہوں نے وہ چبوترا وہ جگہ بنائی ہے۔ سرکار کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سارے صحابہ کو بلا دو۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے کہا یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، مجھے بھوک اور پیاس نے شدت سے تڑپایا ہوا ہے، سرکار مجھے دے دیتے، میرا کچھ بن جاتا۔ میں ابو بکر سے مسئلے پوچھتا رہا، فاروق اعظم سے پوچھتا رہا، بات نہ بنی۔ اب جب کرم کرنے پہ ہی آ گئے ہو سونیا تو مجھے ہی دے دے، یہ مجھ پہ کرم کر دے۔ لیکن آپ کہتے سرکار نے فرمایا سارے صحابہ کو بلاؤ۔ میں نے جب جمع فرمایا 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت جمع ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کر کے دودھ پلا دے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے پہلے دل میں سوچا یہ تو دودھ اتنا کم ہے، اتنا چھوٹا سا پیالہ ہے، اگر مجھے دے دیتے میرا کام بن جاتا، لیکن میں کیا جانتا ہوں کہ وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اب جناب رحمت للعالمین کا ہاتھ لگا ہے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سونیا جو مانگنے آئے جس وقت آئے جس وقت مانگے اسے عطا کر دینا۔ یہ بھی قرآن ہے، فرمایا جس وقت جس لمحے کوئی آئے محبوب تجھ سے مانگے اسے نہ بولنا، اسے عطا کر دینا۔
ناصر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خالق ساری دنیا دا، میں مالک ساری دنیا دا. تو خالق ساری دنیا دا، میں مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک ایک پلاتا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں ایک صحابی کو دیتا, پھر سرکار فرمایا کہ اور پیو اور پیو. پلاتا پلاتا ابو ہریرہ کہتے میں نے 70 صحابہ کو پلاتا. سبحان اللہ. اب سرکار نے فرمایا سب سے پوچھ لو. سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جی بھر کے پی لیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا سیراب ہوا, اتنا پیا کہ پھر سرکار نے تبسم فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو. میں نے اور پیا. پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو. کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں. آپ کہتے پھر سرکار نے فرمایا مجھے دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود نوش فرمایا. سبحان اللہ. اب سنیے حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو سرکار نے دودھ پلایا ہے, دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دودھ کیسے ختم ہو اگر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک ہاتھ مبارک پانی کے مشکیزے میں رکھ دے. 15,000 صحابہ وضو فرما لیتے ہیں, پانی ختم نہیں ہوتا. کیونکہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ. وہ ان کے وہ ہاتھ ہیں. تو حضرات گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا عقیدہ سنیے. آپ کہتے ہیں اگر سرکار خود نوش نہ فرماتے لوگوں قیامت تک میں لوگوں کو پلاتا رہتا, دودھ ختم ہوتا نہیں. کیونکہ میرے سرکار کے ہاتھ لگے تھے. آپ فرماتے کہ سرکار خود نوش نہ فرماتے تو لوگوں قیامت تک آنے والوں وہ دودھ چلتا رہتا, دودھ ختم نہ ہوتا. ختم کیوں نہ ہوتا کہ میرے جناب مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے. سبحان اللہ. حضرات گرامی یہ کیا ہے؟ یہ مقام نبوت ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ مقام نبوت. مقام نبوت ہے. کیونکہ ہم محفل 11ویں شریف میں ہم پھر فیضان نبوت پہ آ کے اپنی بات ختم کر کے درود و سلام پڑھیں گے. یہ جو واقعہ یہ نبی کا معجزہ ہے. بولیے کیا ہے؟ نبی کا معجزہ ہے. میرے آقا تو سراپا معجزہ بن گیا. کسی نبی کو 1 ملا, کسی کو 2 ملے, کسی کو 3 ملے, کسی کو صرف فیضان ملا, لیکن میرے آقا سراپا معجزہ بن گیا. حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے حجرے میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں تیل ختم ہو گیا, چراغ بجھ گیا. میں کپڑا سیل رہی تھی, سلائی کر رہی تھی. سلائی کرتے کرتے میرے ہاتھ سے سوئی گری. میں نے بڑا تلاش کیا, اندھیرا ہے, تاریکی چھائی ہوئی ہے, کیسے میں سوئی کو تلاش کروں. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ آمینہ کے لال غریبوں کے غمسار جناب محمد رسول اللہ میرے حجرے میں آ گئے. جب میرے آقا آئے سرکار نے تبسم فرمایا, حضور کے مسکرانے کی وجہ سے میری گمی ہوئی سوئی مجھے دوبارہ مل گئی ہے. ابھی یہ بچہ ایک نعت پڑھ رہا تھا نا, تو وہ پڑھ رہا تھا تو وہ یہ ذکر کر رہا تھا. تو وہ بات یہ تھی کہ حضرت معاشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. آپ کہتی چراغ بجھ گیا, تیل تو تھا نہیں تاکہ اسے روشن کیا جائے, لیکن جو ساری کائنات کو روشن کرنے والے آقا آئے تو میری گمی ہوئی سوئی مجھے دوبارہ. تو یہ کیا حضرات؟
یہ مقام نبوت ہے. اب آئیے فیضان نبوت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ کے دور میں حضرت حماد شیخ حماد دباش رحمۃ اللہ علیہ حضور کے وہ شیخ میں سے بعض نے لکھا ہے آپ کا تعلق تھا حضرت حماد دباش شیخ حماد دباش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے جا کے عرض کی حضور میں آپ کا مرید ہوں. فرمایا اچھا، کہا سفر تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ برکت فرمائے. حضرات گرامی یہ پہلے لوگوں کے کاروبار میں برکت کیوں تھی کہ وہ جدھر بھی جاتے اپنی ماں کی دعائیں لیتے، باپ کی دعائیں لیتے، اپنے پیر و مرشد سے پوچھتے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. اب وہ مرید حضرت شیخ حماد کا جو تھا وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت شیخ نے مراقبہ فرمایا، آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے بند کی، جب کھولی فرمایا تیرا جانا سفر پہ ٹھیک نہیں، پروگرام اپنا کینسل کر دے. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ دل میں سوچا کہ میں تو سارا سفر کا ارادہ بنا چکا ہوں، زیادہ راہ تیار کر چکا ہوں، اب میں نے سفر پہ جانا ہے لیکن شیخ نے منع کر دیا ہے. فوراً اس کے دل و دماغ میں یہ بات سوچی، کہنے لگا انہوں نے تو منع کرا دیا ہے، اب شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں سے کرم ہو جائے. سبحان اللہ. وہ جس پیر کے مرید کی کہیں سے نہ بنے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرے، اس کی بات بن جاتی ہے. میرے آقا غوث اعظم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. کیونکہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا کہ وہ ہمیں زندہ بھی رکھے تو قادری رکھے، جب قبر میں اٹھے تو تب بھی قادری اٹھائے. حضرات گرامی جس وقت وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بولا نہیں، خاموشی سے نا گفتگو سنی حضرت شیخ کی کہ انہوں نے منع فرما دیا. گفتگو سننے کے بعد خاموشی سے اٹھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب سرکار واز فرما رہے تھے، خطاب کے دوران ہی نا اس نے اپنی ہوشیاری دکھائی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ اپنے افیسر سے جب کسی فائل پہ سائن کرانے ہوں نا تو وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یہ کب اٹھ کے جانے والا ہے، اس وقت لے آتے ہیں، فوراً اسے وہ بھی سائن کروا لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے پڑھنا تو ہے نہیں، لکھا کیا ہے، سائن کر دیتا ہے. وہ اپنا کام، جو ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے اپنا کام فوراً بنوا لیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے وقت ایسا ہے، یہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب یہ جانے لگا ہے، آگے فائل کی سائن کروا لیتے ہیں. اس نے بھی نا ایسا ہی موقع جانا، غنیمت جانتے ہوئے غوث اعظم اب خطاب کر رہے ہیں. دوران خطاب کہتا ہے حضور میں نے سفر تجارت پہ جانا ہے، کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا جا اللہ کرم کرے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ کرم کرے گا. کرم کرے گا. اب حضرات گرامی وہ حضرت شیخ حماد دباش رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید خاص ہے، وہ جب میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اللہ کرم کرے گا، کیا فرمایا؟ اللہ کرم کرے گا. وہ چلا گیا، شام کے اندر گیا. اس نے سفر تجارت پہ جو یہاں سے بغداد سے مال خریدا تھا وہاں فروخت کیا، وہاں سے مال لیا، بڑا منافع کمایا. کمانے کے بعد اس نے کیا کیا لوگوں؟ اس نے اپنے شیخ کے لیے، اپنے شیخ حضرت شیخ حماد دباش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہاں بازار سے کوئی تحفے تحائف خریدے. کہنے لگا جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں واپس آؤں گا، واپس آ کر میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، یہ تحفے بھی پیش کروں گا.